سب سے پہلے جموں کشمیر کی سچویشن آپ کو بتانا چاہیں گے. معمول کے مطابق سب ٹھیک ہے. کچھ افواہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. کچھ لوگ ہمیں فون کال کر رہے ہیں کہ جناب 18 تاریخ کو کچھ ہونے والا ہے, 19 کو ہونے والا ہے. ان سب افواہوں پہ بالکل بھی یقین مت کریں. کئی سارے ہمیں بزرگ لوگوں کی فون کالز آ رہی ہیں. اور وہیں دوسری بڑی خبر میں آپ کو سکولز کے حوالے سے دینا چاہوں گا. جو سکولز اوپن ہیں وہ معمول کے مطابق تو ویسے ہی رہیں گے جیسے چل رہا ہے نظام, لیکن جو سکولز بند ہیں ان سکولز کو 19 تاریخ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا جموں کشمیر کے اندر. یعنی کہ جو جموں ڈویژن سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے, اور یہ آرڈر اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو سکولز اوپن ہیں, جو اپنے کنٹینیو روٹین میں ایز پر ڈیلی روٹین جو سکولز ہر روز اوپن رہتے ہیں وہ تو اوپن رہیں گے جیسے آج تھے, آج سے ایک دن پہلے تھے, یا کل جو سکولز اوپن ہیں وہ اوپن رہیں گے. بٹ جو سکولز بند ہیں, جن کے لیے آرڈر جاری ہوا تھا کہ یہ سکولز بند ہیں فی الحال پریکاشنری میجرز کے اوپر, ان سکولوں کو 19 تاریخ کو اوپن کر دیا جائے گا. آج ڈیٹ کون سی ہے؟ آج 15 تاریخ ہے, تھرسڈے ہے. 16 تاریخ فرائیڈے, 17 تاریخ سیٹرڈے, 18 تاریخ سنڈے, اور 19 تاریخ آتی ہے منڈے, یعنی کہ سوموار کے روز سے ان سکولوں کو کھول دیا جائے گا. کون سے سکول؟ وہ سکولز جو فی الحال بند کیے ہوئے ہیں ایز اے پریکاشنری میجرز کے طور کے اوپر. دوسری لگاتار ہمیں فون کالس آ رہی تھی کہ جناب سچویشن کیسی ہے, حالات کیا رہیں گے, آگے کیا رہے گا. حالات ٹھیک ہیں, پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سچویشن نارمل ہے. بیتی 2-3 دن سے جو ہے وہ بالکل سچویشن نارمل رہی ہے. کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا ہے, کوئی ڈرون ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے. سکولز اوپن ہیں, کالجز اوپن ہیں. معمول کے مطابق لوگوں کی جو زندگی ہے وہ پٹری پہ واپس لوٹ چکی ہے. کاروبار شروع ہو چکا ہے. کسی بھی افواہ پہ یقین نہ کریں, بالخصوص جو افواہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس افواہ میں بتایا جاتا ہے فلاں ڈیٹ کو یہ ہوگا, فلاں ڈیٹ کو وہ ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ویسا ہو سکتا ہے. یہ سب فیک ہے. یہ سب ایک یعنی کہ میں آپ کو کہوں گا کہ ایک فیک طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں سچویشن کو پینک کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے. دو چیزیں کلیئر ہوگی بالکل ڈائریکٹلی میں نے بات کی. ایک تو سکولز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 19 تاریخ کو اوپن ہوں گے. جو سکولز بند ہیں, جو بارڈر کے علاقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جنہیں اسٹرکٹلی یہ ہدایات دی ہوئی تھی کہ آپ نے فی الحال بند رہنا ہے ایز اے پریکاشنری میجرز, وہ سکول سوموار سے کھل جائیں گے. ٹھیک, جو سکول کھلے ہیں وہ معمول کے مطابق اپنی ایز پر ڈیلی روٹین وہ سکول لگیں گے. سچویشن نارمل ہے, حالات ٹھیک ہیں, کہیں پہ بھی کوئی کشیدگی نہیں ہے, نہ ہی کہیں پہ کوئی ٹینس سچویشن ہے. سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. دو چیزیں کلیئر ہوگی. بات کریں گے ٹو دا پوائنٹ کریں گے, گما پھرا کے نہیں کریں گے. تیسری بات رہتی ہے اب نقصان پہ, کیونکہ نقصان بہت ہوا ہے. راجوری پونچھ کے اندر اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. شہر جو ہے وہ چھلی چھلی کر دیا ہے. شہر کے عام شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اس سمے قیامت کا منظر ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے. ان کے گھروں کا نقصان ہوا ہے, ان کے مویشیوں کا نقصان ہوا ہے, ان کے گھروں کے پریواروں کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں, ابھی بھی کچھ لوگ کریٹیکل ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں. کرنا میں نقصان ہوا ہے, اوڑی میں نقصان ہوا ہے, ٹنگڈار میں نقصان ہوا ہے, گریز کے آدھے سیکٹر میں نقصان ہوا ہے. یہ نقصان بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. حکومت کو اس کے اوپر فوری طور کوئی ایکشن لینا پڑے گا. یہاں پہ سوچنے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. حکومت کو غریب لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں سوچنا ہے, فوری طور ایکشن کرنا ہے. آپ نے یہ ایکشن کیسے کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ایک رویہ ہے, وہ آپ کی اپنی ایک سوچ وچار دھارا ہے کہ آپ کیسے یہ ایکشن کریں گے. بٹ ایکشن جو ہے وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ غریب لوگوں کو فائدہ ملے. انہیں کوئی ایڈ دی جائے. وہ ایڈ کیسے دی جائے گی؟ ان کے گھروں کو بنانے کے لیے حکومت کیا کمپنسیشن دیتی ہے, وہ فوری طور پہ دی جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے گرمیوں کے دن ہیں, آگے گرمیاں شروع ہونے والی ہیں. آج مئی ہے, جون جولائی میں اتنی زیادہ گرمی ہوگی, دھوپ میں کون باہر کھلے ٹینٹ میں بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ اس سمے آباد ہیں, یا جو لوگ اس سمے اپنے گھروں میں حفاظت میں ہیں, ان لوگوں کے لیے تو مشکلات نہیں ہے. لیکن جو لوگ بارڈر کے ہیں ان لوگوں کے پاس ابھی بھی پراپر طریقے سے بینکرز بھی نہیں ہے. جو بینکر کی ان کو ضرورت چاہیے, جس میں وہ چھپتے ہیں, وہ بنکر تک بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک ریئلٹی فیکٹ بتانا چاہوں گا. اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ٹمپریچر بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے کشمیر میں بھی آج تقریباً کم و پیش 30 ڈگری ٹمپریچر تھا. جموں میں بھی اراؤنڈ 40 کے ٹمپریچر تھا. یہ مئی کا مہینہ ہے, ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے. ہیٹ ویو الرٹ کر دیا ہے. ہیٹ ویو کے دوران میں آپ لوگوں نے گھروں کے باہر نہیں رہنا ہے, مکمل طور پہ احتیاط برتنا ہے, اپنے مال و عیال کا احتیاط برتنا ہے. پھر جب آپ کے پاس شیلٹر ہی نہیں ہے, گھر ہی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, ایک ٹینٹ میں یا ایک شیٹ کے اندر آپ کیسے رہیں گے اس گرمی میں؟ آپ کے بچے تو بیمار پڑ جائیں گے, آپ کی صحت تو خراب ہو جائے گی, آپ لوگ تو مشکلات کے اندر پڑ جائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ کمپنسیشن دی جائے فوری طور ان لوگوں کو, تاکہ یہ اپنے 2-2 کمرے کا گھر بنانا شروع کریں واپس سے. جن لوگوں کا گھر ڈیمیج ہو چکا ہے وہ واپس سے گھر کو تیار کرنا شروع کریں.
اور اتنا ہی نہیں بالخصوص جن لوگوں کا نقصان کافی ہوا ان لوگوں کو نقصان کا جو ہے وہ معاوضہ بھی دینا چاہیے. پونچھ کے اندر بہت برے حالات ہیں. پونچھ کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں برے حالات ہیں کیونکہ وہاں پہ عام شہریوں کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. حد سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پونچھ کے اندر ہوا ہے. پونچھ کے غریب عوام کا ہوا ہے, راجوری کے غریب عوام کا ہوا ہے. پونچھ راجوری میں نقصان ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹنگڈار کرنا میں بھی نقصان ہوا ہے, اوڑی میں بھی نقصان ہوا ہے. یہ نقصان اس قدر کا ہوا ہے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں, ان کے گھروں کے اوپر شیلز گرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے گھروں کے سٹرکچرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. آج صاف پینے کا پانی بھی ان کے گھروں کے اندر پرووائڈ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کنیکشن ہی کٹ گئے. بجلی ان کے گھروں میں نہیں ہے کیونکہ ان شیلز کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھروں کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں. پی ایچ ای محکمے میں, جل شکتی محکمے کو فوری طور پہ عمل کرنا چاہیے. ان لوگوں کا جو پانی ہے وہ ریسٹور کرنا چاہیے. الیکٹرسٹی جو ہے وہ عمر صاحب کی حکومت میں ان کے پاس یہ محکمہ ہے, انہیں فوری طور ریسٹور کروانا چاہیے. اور جن لوگوں کا گھروں کا نقصان ہوا انہیں کمپنسیشن کسی بھی طریقے سے یہ معاوضہ بہت جلد دینا چاہیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, ٹمپریچر بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آج مئی کا مہینہ ہے, جون جولائی میں کافی زیادہ ٹمپریچر ہوگا. گھروں کے باہر اس سمے ان حالات میں رہنا مشکل ہی ناممکن ہے کیونکہ آگے مشکلات ان کے لیے کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے. بیماری کا سبب ہو سکتا ہے, ان کے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں اور ایسی سچویشن میں یہ لوگ کہاں رہیں گے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہاں پہ کہ جو لوگ انجرڈ ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پہ کمپنسیشن ملنا چاہیے. ہمیں حکومت سے یہ اعتبار بھی ہے کہ حکومت نے کچھ بڑے انیشیٹوز لیے ہیں, کچھ سٹیپس اس طریقے کے لیے ہیں, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ بڑے اور بھی سٹیپس لینا اس وقت انتہائی ضروری ہے. پونچھ کے سیولینز کو نشانہ بنایا گیا ہے. پونچھ کے سیولینز کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پونچھ کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس پونچھ کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. یہ بدنصیبی میری ہے کہ میں وقت پہ وہاں نہیں پہنچ سکا. میں کشمیر میں بزی رہا, یہاں اوڑی والی سائڈ میں کوریج کے لیے چلا گیا آگے پیچھے, جس کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پایا. لیکن کوشش ہے میری کہ میں پونچھ کے لوگوں کے ساتھ ایک باری ضرور ملنا چاہوں گا. کئی سارے پریواروں کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کی مدد کر پاؤں. کئی سارے گھروں کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب آئے گا اور کب یہ عامر سہیل ویڈیو اپلوڈ کرے گا اور کب ہماری مدد جو ہے وہ پبلک کرنا شروع کرے گی. کیونکہ حکومت تو اس وقت مدد کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے ایسے وقت میں مجھے خود نکلنا پڑے گا. مجھے ان لوگوں کی سٹوریز کرنی پڑیں گی جو بالکل غریب لوگ ہیں. ایک پریوار سے مجھے فون آیا کہ وہاں پہ 3-4 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے, گھر کا نقصان ہوا ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے. اس پریوار کے پاس پہنچنا انتہائی ضروری ہے. ایسے پریواروں کو میں نوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کے پاس پہنچوں گا. میں ان کے لیے ڈونیشن کی جو ہے وہ درخواست کروں گا آپ لوگوں کے آگے کہ آپ ان کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ ایسا وقت ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ ہمیں ان سب لوگوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ حکومت نے اتنے دنوں میں کوئی بڑی مدد نہیں کی. لیکن ہم حکومت تک اپنی آواز کو پہنچانے میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے اور آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. یہ بڑا کلیئر اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا آنسر ہے آپ لوگوں کے لیے. اب گودی میڈیا کیا دکھا رہی ہے؟ گودی میڈیا اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر وہاں سے چلا رہی ہے, چینک رہی ہے, اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے چلا کر جو ہے وہ حالات کو کچھ اور ہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اتنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ نقصان ہو سکتا تھا جتنا ان لوگوں نے جو ہے وہ چلا کر یہ چیزیں کی ہیں. حالانکہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اس سمے ہر عام انسان جو بارڈر کے علاقے میں رہنے والا ہے اس کی یہی گزارش ہے کہ امن چاہیے, سرحدوں پہ امن ہونا چاہیے, سرحدوں پہ امن کو برقرار رکھا جائے کیونکہ سیولینز کا نقصان ہوتا ہے, سیولینز کا نقصان ہوتا ہے. یہ ہر عام انسان کی ریکویسٹ ہے, یہ ہر بچے کی ریکویسٹ ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کچھ بڑے فیصلے لے گی. ہمیں یقین ہے کہ حکومت پہلے بھی بڑے فیصلے لیتی آئی اور آج بھی حکومت کی طرف سے کچھ بہترین فیصلے لیے جائیں گے. لیکن آج مدعا ہے ان لوگوں کا جن کا نقصان بہت ہوا ہے. انہیں کمپنسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, انہیں کمپنسیشن کی بہت بڑی نیڈ ہے اور کمپنسیشن ملنی بھی چاہیے کیونکہ یہ بات صرف ایک پریوار کی نہیں ہے. یہ بات آج کے وقت میں 200, 250, 300 پریواروں کی ہے جن کے گھروں کا شدید نقصان ہوا ہے, جن کے فیملی میں سے کئی سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور جن کے پریواروں میں سے کئی سارے لوگوں کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے, جو شہید ہوئے ہیں. ہمیں اس وقت کو نہیں بھولنا ہے. ہمیں ان لوگوں کی مدد و امداد کرنے کے لیے اپنا فیصلہ جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر برائے وقت ہمیں یہ عوام کے بیچ میں لانا ہے. اور ویسے حالات ٹھیک ہے, سچویشن نارمل ہے. کئی جگہوں سے افواہیں آپ سن رہے ہیں, چلتی پھرتی خبریں ہوتی ہیں, یہ پائیدل نیوز ہوتی ہے ہماری اس بادشاہ میں. اگر ہم دیسی زبان میں کہیں کہ فلاں جگہ میں سنا ہے جی حالات خراب ہو جائیں گے, فلاں ڈیٹ کو خراب ہو جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, ان خبروں پہ وشواس نہ کریں. کیونکہ مجھے آج ایک بزرگ ماں فون کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی بیٹا میں نے سنا 18 کے بعد حالات خراب ہوں گے تو کیا میں اپنا شہر چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں نے انہیں کہا کہ اماں ایسا نہیں ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں, آپ جہاں پہ بھی آپ حفاظت میں رہیں, امن میں رہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ پائیدل خبریں, یہ افواہیں مت پھیلانا شروع کریں کیونکہ بزرگ لوگ ہمارے بہت سیدھے سادھے ہیں. جب وہ سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں صحیح میں ہی کچھ ایسا ہو جائے گا تو وہ گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے کی کوئی چیز نہیں, صرف افواہیں چل رہی ہیں, ان پہ یقین اعتبار بھروسہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے. جو گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہوتی ہے نا, جو گورنمنٹ یا جو سرکار کا آفیشیل
ایک پریس بریف آتا ہے, ایک پریس نوٹ آتا ہے, یا ان کا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے, یا ایک ان کی ایڈوائزری آتی ہے, ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے. جب کوئی اس طریقے کی چیز آئے گی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے, آپ جہاں پہ بھی حفاظت میں رہیں, امن میں رہیں. اور ہاں, جو سکولز معمول کے مطابق چل رہے ہیں وہ چلیں گے, جو سکولز بند ہیں وہ منڈے 19 تاریخ سے اوپن ہو جائیں گے. فی الحال یہ بڑی کلیئر اسٹریٹ فارورڈ سی رپورٹنگ تھی, گھما پھرا کے نہیں, ٹو دا پوائنٹ تھی. آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اپنی رائے ضرور دیں.